پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ افغانستان کے حوالے سے گفتگو آصف درانی صاحب کی آپ نے سنی۔ اب جو پاکستان تحریک انصاف کے مسلسل مطالبات اور جو تحفظات سامنے آ رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ حال ہی میں عدالت سے رجوع کیا گیا سہیل آفریدی صاحب کی طرف سے کہ خان صاحب سے ملاقات کرنے کی اجازت دلوائی جائے، ملاقات کروانے کے حوالے سے احکامات جاری کیے جائیں۔ عدالتی احکامات پر بھی عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات خان صاحب کے ساتھ نہیں ہو سکی، جس کے باعث ابھی تک جو کابینہ کی تشکیل سمیت مختلف ایشوز ہیں ان پر پیش رفت جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکی۔ پھر عمر ایوب صاحب اور جو شبلی فراز صاحب ہیں ان کی درخواستیں سپریم کورٹ میں تھیں، نااہلی کے حوالے سے بھی وہ درخواستیں بھی انہوں نے واپس لے لی ہیں۔ مختلف ایشوز ہیں۔ علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو ہیں۔ علی محمد خان صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کے لیے۔ سر سب سے پہلے تو اب جو صوبے کے اندر چیزیں چل رہی ہیں، جیسے میں نے ذکر کیا کہ سہیل آفریدی صاحب نے عدالت کے ذریعے خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے کی کوشش کی، درخواست دائر کی، احکامات بھی آ گئے لیکن ملاقات نہیں ہو سکی۔ اب جو سوال اٹھ رہا ہے کہ کابینہ کی تشکیل کے بغیر جو صوبائی معاملات چل رہے ہیں اور شاید آرٹیکل 234 کا کوئی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں سر کہ صورتحال اس طرف جا سکتی ہے اگر کابینہ کی تشکیل میں تاخیر ہوتی ہے تو؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ کابینہ کی تشکیل جلد ہونی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ اس کا نقصان خیبر پختونخوا کے عوام کو ہے، لیکن اس کا احساس مرکزی حکومت وفاق کو کرنا چاہیے، کیونکہ سہیل خان آفریدی جو ہیں پہلی بار وہ سی ایم بنے ہیں اور ظاہر ہے وہ اپنے لیڈر جناب عمران خان صاحب کے مشورے کے بغیر کابینہ کی تشکیل کر نہیں پائیں گے، اور نہ ان کے لیے مناسب ہے، کیونکہ وہ آلریڈی وزیر اعلیٰ علی امین خان کو ریپلیس کر کے وہ آئے ہوئے ہیں، تو وہ بھی عمران خان صاحب کے حکم پہ ریپلیس ہوئے۔ اور وہاں میں کریڈٹ دوں گا علی امین خان کو بھی کہ جیسے ہی ان کو لیڈر کا حکم آیا انہوں نے فوری طور پہ عہدہ چھوڑا، اور میرے خیال میں اس سے ان کی عزت میں اضافہ ہوا ہے علی امین خان کی، کہ جس طریقے انہوں نے ثابت کیا کہ کارکن ہے، حکم ملا تو چھوڑ دیا۔ تو اسی طرح سہیل بھی ایک کارکن ہے، بلکہ بہت جونیئر ہیں علی امین سے، تو اس وجہ سے ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو اپنے لیڈر سے ملنے دیا جائے۔ اگر سیاسی بنیاد پہ ان کو نہیں ملنے دیا جا رہا فیڈرل گورنمنٹ یا پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے، تو اس کا نقصان خیبر پختونخوا کے 4.5 پونے 5 کروڑ عوام کو ہوگا۔ اور میرا نہیں خیال کہ فیڈرل گورنمنٹ چاہے گی کہ ہماری خیبر پختونخوا کی عوام سفر کرے، وہاں دہشت گردی کے مسئلے ہیں، لوگ شہید ہو رہے ہیں، جوان بھی ہمارے شہید ہو رہے ہیں، پولیس کے جوان شہید ہو رہے ہیں، آرمی پرسنل ہمارے آرم فورسز کے شہید ہو رہے ہیں۔ تو ان حالات میں تو فیڈرل گورنمنٹ کی پہلی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ سہیل کو ملائیں خان صاحب سے، تاکہ وہ فوری کابینہ کی تشکیل کریں اور وہاں سسٹم جو ہے وہ چل پڑے۔ سر آرٹیکل 234 جو ہے اس کا نفاذ تو آپ نہیں دیکھ رہے، کوئی خدشہ تو نہیں ہے آپ کو؟ لیکن اس سے پھر کرنے کو تو فیڈرل گورنمنٹ بہت کچھ کر سکتی ہے، لیکن اگر وہ کریں گے، آئینی طور پہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کر سکتے ہیں، لیکن پولیٹیکلی آپ کے پاس وہ سوٹ نہیں کرتا، حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اس سے حالات مزید خراب ہوں گے، کیونکہ خیبر پختونخوا کی عوام جس نے ایک بہت 3/4 مینڈیٹ ہے، میرے خیال میں 2/3 سے زیادہ ہے، تو 3/4 کے مینڈیٹ والی حکومت کو اگر کوئی سائیڈ لائن کرے گا تو وہاں پھر عوام تو آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی۔ تو کوئی بھی انتظامی یا ریاستی یا پولیٹیکل فیصلہ جس میں عوام آپ کے ساتھ نہ ہو، اس میں کامیابی کا تناسب کتنا ہوگا؟ تو اس وجہ سے ایسا کوئی بھی عمل جس سے خیبر پختونخوا میں ہمارے مینڈیٹ کو نقصان پہنچے گا اور وہاں کے عوام کو لگے گا کہ شب خون مارا گیا ہے عمران خان صاحب کے مینڈیٹ پہ، تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ملک کا یا وفاق کا کوئی اس میں فائدہ ہوگا۔ ایسا کوئی بھی سیاسی فیصلہ جو ہے وہ کسی صورت نہیں لینا چاہیے۔ لیکن سر حال ہی میں آپ نے رانا ثناءاللہ صاحب کا ایک بیان تھا سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے کہ شروع میں جس طرح وہ آئے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو دیگر ایک تاثرات سامنے آ رہے ہیں کہ لگ رہا تھا کہ شاید کوئی پی ٹی آئی کے لیے ریلیف ہوگا یا پی ٹی آئی کی کوئی ایگریسو پالیٹکس ہوگی یا اس طرح، لیکن اب یہ ایک تنقید کی جا رہی ہے کہ گنڈاپور صاحب کو اگر ہٹایا گیا تو وہ کیا چیزیں ہیں جو گنڈاپور صاحب نہیں کر سکے اور وہ سہیل آفریدی صاحب کریں گے؟ تو آپ کی نظر میں سر کہ کتنا مختلف ہوگا؟ سہیل آفریدی صاحب کیا کچھ کر سکتے ہیں جو گنڈاپور صاحب نہیں کر سکے؟ دیکھیں ان کی کابینہ بن جائے، آئی ایس ایف کے وہ اسٹوڈنٹ لیڈرشپ سے آئے ہوئے نوجوان ہیں، خان صاحب کی سیاست کے ان اینڈ آؤٹ کا ان کو بخوبی پتہ ہے۔ میرے خیال میں وہ زیادہ ایگریسو وہ جائیں گے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ خدا نخواستہ وہ ٹکراؤ کی سیاست کریں گے۔
میں نہیں سمجھتا وہ چاہیں گے کہ وفاق اور صوبے کی لڑائی ہو، لیکن وہ اگریسو سیاست کریں گے، خان صاحب جو ان کو حکم کریں گے اس کو وہ بجا لائیں گے۔ باقی سارے جتنے بھی لاٹ ہے، چاہے میں ہوں، چاہے شہریار افریدی ہیں، چاہے علی امین خان ہیں، یا سہیل افریدی ہیں، یا مراد سعید صاحب ہیں، اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں، ہم وہی ہیں جو یعنی کہ پچھلے 14-15 کچھ کے تو 18-20 سال بھی ہو گئے ہیں، تو ایک زندگی کا ایک حصہ عمران خان صاحب کے ساتھ گزر گیا ہے۔ تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو کسی کو نہیں پتا کہ خان صاحب کی پالیسی، مطلب خان صاحب کی پالیسی اکاؤنٹیبلٹی پہ کیا ہے، میرٹ پہ کیا ہے، افغان ریلیشنز پہ کیا ہے، ڈرون اٹیکس پہ کیا ہے، یا سینٹر میں حکومت کیسی ہونی چاہیے، رول آف لا پہ عمران خان صاحب کی سوچ کیا ہے، وہ تحریک انصاف کی اس تمام لیڈرشپ کو پتہ ہے۔ لیکن چینج آف گارڈ ہونے سے چیزیں تھوڑی بہتری کی طرف جا سکتی ہیں۔ میرے خیال میں اگر سہیل کا انشاءاللہ کابینہ ان کی بنتی ہے تو ان کو گورننس پہ بھی بہت فوکس کرنا چاہیے۔ خیبر پختونخوا میں رول آف لا اور جو وہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے، جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں وہاں عوام کی زندگی پہ بھی فوکس کرنا ہے، ان کی زندگی میں بہتری آئے، ہیلتھ، ایجوکیشن پہ، پولیسنگ پہ، اور ساتھ ساتھ خان صاحب کی رہائی کا بھی ایک بہت بڑا ٹاسک ہے۔ شاید نمبر 1 ٹاسک تو خان صاحب کی رہائی کا ہی ہے سہیل کے لیے، تو کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ ہماری سپورٹ اپنے نوجوان بھائی کے ساتھ ہے۔ نہیں، لیکن سر سہیل آفریدی صاحب کو اگر خان صاحب کی رہائی کا ٹاسک ہے تو آپ کی نظر میں، آپ سینئر قانون دان بھی ہیں، تو سہیل آفریدی صاحب خان صاحب کی رہائی کو کیسے ممکن بنا سکتے ہیں؟ ایگریسو سیاست کے ذریعے، یا پھر کوئی مذاکرات کا دروازہ کھولیں گے یا بات چیت کی طرف بڑھیں گے؟ دیکھیں، میرے پہ تو اس پہ بڑی تنقید بھی ہوتی بھی ہے، ہوتی رہے۔ میں وہ بات کرتا ہوں جو میرے لیڈر اور میری جماعت کے لیے مجھے لگتا ہے کہ صحیح ہو۔ میں نے عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ان کو یہ کہا تھا، اور ابھی 26 نومبر کا احتجاج نہیں ہوا تھا تب میں نے یہ بات کی تھی کہ پولیٹیکل ڈائلاگ سے ہی مجھے لگتا ہے آگے کا راستہ نکلے گا، اور الٹیمیٹلی یہ پولیٹیکل معاملات پولیٹیکل ڈائلاگ سلوشن سے ہی حل ہوتے ہیں، لیکن اس میں ذمہ داری زیادہ حکومت کی بنتی ہے، کیونکہ ہمیشہ حکومت کے پاس دینے کے لیے زیادہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، کیسز ہمارے لیڈر پہ ہیں، ہم لوگوں پہ ہیں، اور مینڈیٹ ہمارا چرایا گیا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو حکومت اگر بیٹھے اور وہ چاہے کہ ان معاملات کا سیاسی حل نکلے تو اس میں آگے کا راستہ بن سکتا ہے۔ یہ سوچنا کہ خدا نخواستہ کوئی ایسی چڑھائی ہوگی جس سے کوئی خون ریزی ہوگی، ایسی کوئی سوچ تحریک انصاف میں نہیں ہے۔ نہ کوئی ہم پرتشدد لوگ ہیں، نہ ہم کوئی ایسی پرتشدد سیاست پہ یقین رکھتے ہیں، بلکہ پچھلے سال بھی 24 نومبر پہ زیادتی تو ہمارے ساتھ ہوئی تھی۔ ایک پرامن احتجاج تو آپ کا حق ہوتا ہے، لیکن ایک احتجاج کے بعد بھی جا کے پھر آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں۔ میرے خیال میں مرکزی حکومت کو، وفاق کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اس کام کو 1.5 سال ہو گئے ہیں، ایک سب سے بڑی جماعت ہے، سب سے بڑا لیڈر ہے، اتنے بڑا مینڈیٹ ہے، ایک صوبے میں ہماری حکومت ہے، پنجاب میں اپوزیشن لیڈر ہیں ہم۔ ان لوگوں سے ضرور اس طرح کے جماعت سے آپ کو انگیج کرنا چاہیے۔ آپ ہم سے بات کریں گے تو بات آگے بڑھے گی، کیونکہ اگر آپ بات نہیں کریں گے تو ملک کی ایک بہت بڑی اکثریت اس وقت آپ سے دور ہے، آپ پہ ٹرسٹ نہیں کر رہی، اداروں پہ ٹرسٹ نہیں کر رہی، عوام اور اداروں میں گیپ آ چکا ہے، فاصلے بڑھ چکے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔